معزز و موقر علماء کرام، محترم سامعین باتمکین، پردہ میں بیٹھی خواتین امت، سوغات سلام کے ساتھ اپنے اس حقیر فقیر بندے بے توقیر خاک پائے اسلاف ناچیز نوشاد شمسی ضلع ارریہ کو قبول کیجئے اور اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میں نے آپ سب سے بڑی عقیدت، خلوص اور محبت کے ساتھ سلام پیش کیا، لیکن چند سیکنڈ کے لیے مجھے ایسا احساس ہوا کہ میں زندوں کے درمیان نہیں بلکہ مردوں کے درمیان قبرستان میں کھڑا ہوں۔ اگر میں سپول کی سرزمین پر خوبصورت پنڈال کی اندر زندہ لوگوں کے بیچ کھڑا ہوں تو تھوڑا سا احساس دلائیے گا۔ پھر سے میں کوشش کرتا ہوں کہ نبی کی سنتوں کو عام کرتا ہوں۔ آپ سب کو دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، اب مجھے احساس ہوا کہ میں زندہ لوگوں کے بیچ کھڑا ہوں۔ الحمدللہ میرے دوستو، آج کا یہ تاریخ ساز اجلاس جس میں ہم اور آپ رونق بزم ہے، یقیناً بہت ہی معتبر، مستند اور باعث خیر و برکت ہے، کیونکہ آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ تعلیمی بیداری کانفرنس جس کے اندر آقا علیہ السلام کا ذکر ہوگا، جس میں آپ کی اخلاق حسنہ، کردار اعلیٰ، افکار اعلیٰ اور اسوہ حسنہ کا بھی ذکر خیر ہوگا انشاءاللہ، جس سے مجمع نور علی نور اور معطر ہوگا۔ میرے دوستو، قابل مبارکباد میں پیش کرتا ہوں علی جناب شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ، علی جناب قاری لقمان دانش صاحب کا، کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کو سجایا اور بہترین سامعین، خوبصورت سامعین سے ملاقات کروائی۔ میرے دوستو، میں آپ سب کو بتاتا چلوں، آج کے اس جلسے کی جاندار، شاندار، بڑی بابقار انداز میں جو صدارت فرما رہے ہیں، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، زینت مجلس علماء اہل سنت، محبوب العلماء، مفکر ملت، مفکر قوم ملت، عظیم المرتبت، بہار، اڈیشہ، جھارکھنڈ کے امیر شریعت جناب حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی آمد ہو چکی ہے۔ جامعہ ام القرآن کی اندر وہ تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ ان کا ہم اور آپ دیدار میسر ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کے اس خوبصورت جلسے کی سرپرستی فرما رہے ہیں، جن کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کی یاد آ جاتی ہے، جن کی گفتگو سننے کے بعد بے نمازی بن جایا کرتے ہیں، جن کی گفتگو سننے کے بعد نافرمان اولاد والدین کے فرما بردار بن جایا کرتے ہیں۔ یہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ جناب حضرت مولانا رمضان علی صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کا ہے۔ انشاءاللہ چند ہی گھنٹوں کے اندر وہ آج ہمارے درمیان تشریف لائیں گے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، شہنشاہ ترنم بلبل باغ مدینہ، آواز و انداز کا جادوگر، نغمگیت اور کلاسیکل آواز کے بیتاج بادشاہ علی جناب قیصر علی رانا صاحب، وہ بھی آج ہمارے درمیان تشریف لائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک ایسا شاعر جو بہار کی سرزمین سے اٹھتا ہے اور پورے ہندوستان کی اندر دھمال مچا دیتا ہے، تہلکہ مچا دیتا ہے پورا ہندوستان، جسے علی جناب قاری لقمان دانش صاحب کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ بھی آج ہمارے درمیان تشریف لائیں گے، آج ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو بتاتا چلوں، نظامت کی دنیا کے بیتاج بادشاہ علی جناب بابر اشرفی صاحب، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، آرام گاہ کے اندر تشریف فرما ہے۔ اب آئیے دوستو، اس خوبصورت محفل کا آغاز خوبصورت کتاب قرآن مجید کی تلاوت سے میں کرنا چاہتا ہوں، جس کے ایک ایک حرف میں صداقت و حقانیت کا وہ گوہر ہے، جس کے سامنے بڑے بڑے فصحاء بلغاء نے سر تسلیم خم کر دیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ رہتی دنیا تک کے تمام انسانیت کو فاتو بصورت من مثلی کا ایک زبردست چیلنج بھی دے دیا۔
اور یہ اعلان کر دیا لا یاتون بمثلی کہ کسی ماں نے اپنی اولاد کو دودھ نہیں پلایا ہے جو ایسا مقدس کلام پیش کر سکے۔ ہم بھی اپنے اس خوبصورت محفل کا آغاز خوبصورت کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے میں حمد باری تعالیٰ کے چند شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ سب اجازت دیں تو پڑھ دیا جائے؟ اجازت ہے تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر نبی کے نام پہ لہرا کر بول دیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چند شعر سنیے گا میرے دوستو کہ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ بولے 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 میرے ساتھ، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ تھوڑا سا آپ لوگ مسکرا کے بول دیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج تک کسی دارالفتاح نے، کسی مولانا مفتی نے سبحان اللہ الحمدللہ بولنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، یہاں تک کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری صاحب نے بھی جی ایس ٹی نہیں لگایا ہے۔ ہر ایک چیز پہ جی ایس ٹی ہے، لیکن سبحان اللہ الحمدللہ بولنے پر کوئی جی ایس ٹی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہیے اور اس پنڈال کے اندر، اس مجلس کے اندر تھوڑا سا تازگی پیدا کرتے رہیے۔ ایک مرتبہ ایڈوانس میں بول دیجئے سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سنیے گا کہ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ چلو پھر آشنا کرائے پیشانی کو سجدوں سے، چلو پھر آشنا کرائے پیشانی کو سجدوں سے، ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے۔ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ اور ایک شعر میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر اس شعر کے اندر سچائی آپ سب کو نظر آ جائے تو ایک شخص کی نوشاد شمسی دعائیں چاہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ کے ذریعے۔ سنیے گا کہ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، دولت ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو جس کے پاس آ جاتی ہے نا تکبر، حسد، کینہ، کپٹ سب ان کے ساتھ آتی ہے۔ دولت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں بھی نے، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جس کے پاس اللہ دولت دے دیتا ہے وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، کبھی اتفاق ہو گیا تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، ورنہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے دوستو جن کے پاس دولت آ جاتی ہے اور وہ دین پر چلتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہوا کرتے ہیں۔ سنیے گا کہ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی تو غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے۔ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ چلو پھر آشنا کرائے پیشانی کو سجدوں سے، ہے لہجہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے۔